جائے، کچھ شعرا کو باہر سے بلا لیا جائے۔ سب سے بڑی شخصیت جو آج اردو ادب میں پوری دنیا اردو میں پنڈت ہنومان پرساد آج مادری آج جہانی کے بعد جو ہے میری مراد جناب رحمت تابانی صاحب کے افتاد الشعراء و تشریف لا چکے ہیں۔ اردو ادب کی خدمت کے سلسلے میں ان کو پورے انڈیا لیول کے کئی انعامات ان کو مل چکے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ انجم زیدی صاحب تشریف لائے جو بہترین شاعر ہیں، سہیل صاحب ناگپور سے تشریف لائے ہیں، شرف صاحب ناگپور سے تشریف لائے ہیں، اور شعراء میں استاد الشعراء علی نواب مسیح جونپوری صاحب تشریف لائے ہیں، اور بہت سے لوگ چند نام اور ہیں جو حیدر مولوی ہیں، قاسم صاحب تک نہیں ہیں۔ تمام لوگ یہ جو پل جو گڑبڑ ہے اس کی زحمت سے بچنے کے لیے نہیں ہے، مگر اتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں نے بھی شعر کہے ہیں۔ اب وہ ترے یہ لگی ہوئی اسلام کی ہستی پر حسنین کا احسان ہے۔ یعقوب صاحب کے اعلیٰ زاد بھائی کے بیٹے کی تاریخ ہے، مہندی ہاتھا گئے ہوئے ہیں، ابراہیم پٹھان کا وہ بھی یاد ہے۔ سامعین بھی اور شعراء بھی سب انشاءاللہ اپنا مقامی لوگ بھی ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ پروگرام کا آغاز کر دیا جائے جب تک یعقوب صاحب تشریف لائیں گے۔ ہمارے بند کے صدر موصوف علی جناب الحاج شبیر احمد شبنم صاحب جو ابھی ایک مہینہ گزشتر بہت زیادہ بیمار تھے، دہلی گئے، وہاں ان کو ہارٹ والا تو چھلا وغیرہ پڑتا ہے وہ پڑا، اللہ نے صحت دے دی، اور انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا سایہ قادر ہم پر سلامت رہے۔ اس کے بانیوں میں ہے، اس کے بانی اصل جو ہے بند کے وہ جناب قاضی نثار احمد صاحب بسمل صاحب، میں تمام لوگ جو بسمل صاحب کو جانتے ہیں، بڑی عظیم شخصیت تھی ہمارے ہاں گنڈارہ کے پاس دمدی پور کے اس کے صدر المدرسین مولانا مسعود الرحمان صاحب علیہ رحمہ کے بعد ہمارے نوجوان عالم دین مولانا نور النبی صاحب تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا خطاب نایاب اختصار الجامعیت کے ساتھ کربلا پر امام حسین پر ابھی آپ ملاحظہ کریں گے، اور سامعین شعراء بھی پورا بھر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ایک وقت دیجیے، ایک رات امام حسین نے عمر بن سعد سے مانگا، کہا بھائی یہ گھوڑے جو آ رہے ہیں ہمارے کل جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا، آج اس کو روک دو کیونکہ مجھے اللہ کی عبادت کرنا بہت پسند ہے۔ تو اس رات آپ کے لیے انہوں نے رو رو کے دعائیں کی۔ اب اگر امام حسین کے نام پر ہم آدھی رات بھی نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم دعائیں امام حسین کیسے ہیں؟ سب سے بیٹھیے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. آئیے استاد گرامی، دنیا میں ارے بیٹھا اسی صاحب، دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، ہر زبان میں اللہ کی ہم، اس کی پرارتھنا، اس کی مناجات جو شعر لوگوں نے کہیں اور گہرے شعر بھی کہیں ہیں صوفیوں نے، سنتوں نے. اس کے بعد دوسری شخصیت ہے جس کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے معنی ہی ہے کہ ایسی شخصیت ہے جس کی تمام خوبیاں اور بہت تعریف کی گئی ہے. حضور کی ذات بابرکات کے سلسلے میں ہر زمانے میں آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. جو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم کے والد گرامی محسن اسلام حضرت ابو طالب نے جو اشعار کہے تھے وہ سلسلہ ابھی تک پورا نہیں، وہ حسان تک پہنچا، حسان سے جامی تک، رومی تک پہنچا، رومی سے اقبال اور حالی اور امام احمد رضا فاضل بریلوی تک پہنچا. مگر بیچ میں اے بچے خاموش رہو، بیچ میں بہت اہم نام ہے جن کے قصیدے نے وہ قبول عام حاصل کیا کہ پورے دنیا عرب میں کوئی پروگرام ہو، کوئی افتتاح ہو، کوئی ادھاٹن ہو تو قصیدے بردہ شریف پڑھا جاتا ہے. ہمارے درمیان حافظ شمیم صاحب موجود ہیں. ایک اجمی اور دیہات میں ہوتے ہوئے بھی جس تلفظ اور جس انداز میں، جس لفظوں کی رعایت میں قصیدہ پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا سا لطف عربی زبان کا بھی لیں. کیونکہ ہم نعت سے ابتدا کرتے ہیں تو آج نعت سے ابتدا اس طرح ہوگی کہ علامہ بوصیری کا قصیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ حافظ شمیم صاحب پڑھ دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ عربی شاعری کیا ہے، عربی شاعری کیسی ہوتی ہے. وہ قصیدہ ایسا ہے کہ اس کی بہت شرحیں کی گئی. چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں مقبول ہوا، اس لیے اس پر بہت سے لوگوں نے اس زمین میں شعر کہے، اتنے کہے ہیں اس کے ابتدا میں بہت لوگوں نے کہے، صرف اس لیے کہ حضور کی بارگاہ عالیہ میں قصیدہ جو ہے وہ پیش ہوا، سرکار نے اس کو قبول فرمایا. میں آپ حضرات سے معتبانہ ملتمس ہوں کہ جہاں رسول کا ذکر جلیل ہوتا ہے، درود جو نہ پڑھے وہ وکیل ہوتا ہے.
آپ کو خوشی پڑھ لیجیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ اتنی دور سے بڑودا سے تشریف لائے سائیکل سے جناب حافظ شمیم صاحب سے کہیں گے کہ وہ اس کے ابتدائی چند اشعار اپنے مخصوص انداز میں قصیدے وہ سیریل ہے پڑھنے کی سعادت نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكره بأيام الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل تقریم لائق احترام منبر رسول پہ جلوہ بار علماء کرام اور دیگر شہدائے اہل سنت باقی تمامی سامعین و سامعات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک کا ترانہ چھوڑ کر کے پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وآله وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فرمائش کے مطابق حضرت علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولادت کا 608 کی اور آپ کی وفات 614 میں لکھی گئی ہے اور یہ قصیدہ بردہ شریف اس کا نام بردہ ختم گیا چند لمحے میں بتا رہے ہیں لیکن اس کے فضائل اس کے فوائد بے شمار ہیں اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو اس پہ تمام اور ہمیں اس کی پڑھتے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ سے وہ باریاب انشاءاللہ ضرور ہو. ہر ایک وقت کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے اسی کی تلافی کے لیے حضرت کو یہاں زحمت ہوئی. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله في خلق من عدد الحمد لله منشي خلق من عدد ثم السلام على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عود ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم ساقى طيف من أهوى
القلب والبعد في غير منفقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال القاطعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات یہ علامہ بوصیری 7ویں صدی ہجری کے شاید 7ویں صدی ہجری کے، مگر جس نے جمال جہاں رائے نبوت کو دیکھا، میری مراد شاعر اسلام و شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عربی کی بات چلیے تو 4 مصرے ان کے بھی سن لیجیے۔ جنہوں نے سرکار کو دیکھا، سرکار کی صحبت سے سرکار کے پاس اٹھے بیٹھے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَآج ملومن کا لب ترقت تو عینی، اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ پلٹ گیا مجھ سے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي۔ حسن صاحب سنیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ، ہم نے آپ سے زیادہ حسین اللہ کے رسول کسی کو نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے حسین و جمیل انسان کو دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اس میں دیکھیں شاعری کہتے ہیں آپ تمام بشری کمزوریوں، عیوب سے، نقائص سے، کمی سے اس طرح بری و پاک و صاف پیدا کیے گئے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ پیدا کیے۔ دیکھا شاعری آپ نے؟ مگر اب جب عربی کی شاعری چلی ہے تو مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی اور عربی شاعری میں علامہ سید غلام علی آزاد دلگرامی جن کو آستان الہند کہا گیا ہے، ان کے شعر نہیں پڑھوں گا، اعلیٰ حضرت کی چھوٹی بہر کے شعر پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہ الحمد للمتوحد، الحمد للہ، کہتے ہیں اللہ کا حمد ہے جو اکیلا واحد ہے۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، اپنی عظمت و جلال میں وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کائنات میں کون ہے؟ وصلاۃہ دومت علی، اور ہمیشہ ہمیں صلاۃ و سلام ہو خیر الانام محمدی، جو تمام انسانوں کے سلطان و تمام لوگوں کے سردار ان پر ہو، وہ آل و اصحاب ہوں، اور ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر بھی، ماوائی عند الشدائد، جو ہماری پناہ گاہ ہے ہر شدائد کے وقت۔ میں بغیر وقت کو اپنے شاعری سے کرنے سے جناب ہمارے سرپرست جناب محمد ذکی بقائی صاحب کی تشریف لائے۔ آج کا یہ مصالحہ جو آج 2 ربیع الاول کو ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ربیع الاول میں ہم چلے گئے، تو ہم نے کہا حضور کا ذکر، آل رسول کا ذکر، اصحاب کا ذکر، اس کا کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہنگامی حالات میں ہم نے میٹنگ کی اور ہو جائے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ بہرحال آج کے اس مصالحے کے سلسلے میں، واقعات کربلا کے سلسلے میں، مقصد کربلا کے سلسلے میں میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے برادر گرامی خط محترم المقام حاجی جناب بہترین مدرس، بہترین معلم، بہترین خطیب، بہترین واعظ، بہترین امام اور بہترین انسان، جن کے دادا تمام کتابوں کے مصنف مولانا مصطفیٰ صاحب آدمی، ان کے حفیظ خاص مولانا نور النبی صاحب سے مدوانہ ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس پس منظر میں جو میری چھوٹی سی بس اتنے بڑوں کے ذکر کا اہتمام کرتی ہے، اس کے لیے میں
درخواست کرتا ہوں کہ آج جناب اپنے اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ آج کے اس موضوع پہ خطاب فرمائے اور آپ حضرات پوری توجہ سے خطاب نایاب کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين الحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد المادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیات دیکھ رہے ہیں، تمام قابل احترام ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں۔ تمام کی دعائیں لیتے ہوئے آپ کا یہ خادم تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہا ہے۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں کہ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں۔ حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ کیوں ججے میری نظروں میں شانی کئی، سطوت کیسری شوقت خسروی۔ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا۔ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام۔ عزیزان ملت اسلام میں بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت سے قیام مشرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک اور قرآن مجید کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ کتاب مبین سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے مراد قرآن مقدس ہے، لیکن نور سے مراد کیا ہے یہ بات حاصل ہے۔ تو جب آپ تفاسیر کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی پتہ چلے گا کہ نور سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میں نحوی قاعدے اور صرفی قاعدے میں نہیں جاتا، مختصر یہ بتا دوں کہ آپ تمام عاشقان رسول محب اہل بیت کی تفسیر اٹھائیے تو آپ کو ہر جگہ یہ بات ملے گی کہ نور سے مراد سرکار کی ذات۔ کسی اور سے یہ مسئلہ معلوم نہ کر کے آؤ، امت کے پیشوا رسول اللہ کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کرتے ہیں، اے صحابی رسول آپ کا عقیدہ کیا ہے اس آیت کریمہ کے تعلق سے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے سرور کائنات کے رخ زیبا کو دیکھا ہے، آپ نے رسول اللہ کی صبح بھی دیکھی ہے، رسول اللہ کی شام بھی دیکھی ہے، آپ نے رسول اللہ کا اٹھنا بھی دیکھا ہے، رسول اللہ کا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، آپ نے رسول اللہ کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس لیے کہ آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ نے قرآن کو سیکھا ہے جو بارگاہ رسول سے سیکھا ہے۔
कुरान को समझा है तो दरबार रसूल से समझा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तफसीर इब्न अब्बास में इरशाद फरमाते हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से मुराद सरवरे कायनात की जात है। यही हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की शान के मालिक हैं, बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या बात है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए बारगाह समदियत में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपके दीन का इल्म अता फरमाकर मुझे फकीह और आलिम बना दे। मुसलमानों बारगाह रसूल में सवाल करने वाला कभी खाली हाथ वापस जाता ही नहीं है, वो तो दामन मुराद को भर के जाता है। और आला हजरत बरेली की टूटी चटाई से पुकार के कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बधा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूबो वही में नहीं मेरा तेरा। अग्निया पलते हैं दर से वो है बारा तेरा, अस्तिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। ये तो आका की बारगाह है। अगर आका गुलामों की बारगाह में आ जाओ, सहाबा की बारगाह में आ जाओ तो इनके दर से भी कोई मायूस नहीं लौटा है। एक मतलब हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और हजरत इमाम हसन यानी हसनैन करीमैन और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर, ये तीन हजरात हज के लिए जा रहे हैं। काफिला साथ चल रहा है, खाने पीने का सामान जिस ऊंट पे लदा हुआ है वो बहुत पीछे रह जाता है। अल्लाह अकबर, तीनों हजरात प्यास से बेबाक हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। सामने बुढ़िया का खेमा नजर आता है, आ जाते हैं और कहते हैं बुढ़िया क्या कुछ पीने के लिए है? बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया ने दूध का प्याला तीनों हजरात को दिया, तीनों हजरात ने दूध रोज फरमाया। उसके बाद कहते हैं क्या कुछ खाने को है? बड़ी भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, सामने बकरी बंधी हुई है, इसको ज़बह करके आप लोग खा लीजिए। हजरात गिरामी तीनों हजरात ने ऐसा ही किया, बकरी को ज़बह किया और उसके बाद खाना तनावल फरमाने के बाद तीनों हजरात कहते हैं खातून हम कुरैशी हैं, हम सफर पे जा रहे हैं, जब सफर से वापस आएंगे तुम आकर हमसे मुलाकात करना, इस एहसान का बदला हम जरूर अदा करेंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये तीनों हजरात चले जाते हैं। जब उस बुढ़िया का शौहर आता है बड़ा नाराज होता है, तुमने ऐसे लोगों को बकरी खिला दी जिसे न कोई पहचान है न कोई ताल्लुक है। एक इज्जत गुजर जाती है। इत्तेफाक की बात है कि ये बुढ़िया उनका शौहर अपना गुर्बतो अफलास ने इनको घेर लिया, परेशान हाल हो जाते हैं और मदीने मुनव्वरा पहुंचते हैं। और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद ये मियां और बीवी ऊंट की मेदनियां चुनते हैं और मदीना के बाजारों में बेचने लगते हैं ताकि अपना पेट पाल सके। इत्तेफाक की बात है एक दिन वही बुढ़िया मदीने की गलियों से गुजर रही थी और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के सामने से गुजरी है और दरवाजे पर हजरत सैयदना इमाम हसन तशरीफ फरमा थे। जैसे ही उस खातून को देखा है आप पहचान जाते हैं, बुलाते हैं खातून इधर आओ, तुमने मुझे पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा याद करो एक दिन मैं तुम्हारा मेहमान बना था। जब बुढ़िया ने गौर किया कहा मैं पहचान गई, आप एक रोज हमारे यहाँ मेहमान हुए थे, मैंने आपको दूध भी पिलाया था और बकरी भी खिलाई थी। इतना जब कहती है हजरत इमाम हसन अपने गुलाम से कहते हैं इस ज़ईफा को अंदर ले जाओ, इस बुढ़िया को अंदर ले जाओ और 1000 बकरी और 1000 दीनार अता करो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन जब 1000 बकरी और 1000 दीनार अता कर लेते हैं तो अपने गुलाम से कहते हैं अब इस ज़ईफा को लेकर इस बुढ़िया को लेकर मेरे भाई इमाम हुसैन के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। अब वो ज़ईफा इमाम हुसैन के पास पहुंचती है। इमाम हुसैन ने फरमाया खातून मेरे बड़े भाई ने तुमको क्या दिया है? कहा 1000 बकरी दिया है, 1000 दीनार दिए हैं। इमाम हुसैन अपने गुलाम से कहते हैं इस खातून को मेरी तरफ से 1000 बकरी दो, 1000 दीनार अता करो। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद अपने गुलाम से इमाम हुसैन कहते हैं अब इसको लेकर अब्दुल्ला इब्न जाफर की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो खातून जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर की बारगाह में पहुंचती है तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा हसनैन करीमैन ने तुमको क्या दिया है? उस खातून ने कहा 2000 बकरी दिया है, 2000 दीनार अता किए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर कहते हैं अपने गुलाम से ऐसा करो इस ज़ईफा को 2000 बकरी दो और 2000 दीनार अता करो। मेरे मिल्लत के नौजवानों आप सोचो इन लोगों ने तो सिर्फ एक बकरी खाई है मगर सखावत का आलम यह है कि 4000 बकरियां दे रहे हैं और 4000 दीनार अता कर रहे हैं। इसीलिए तो कहने वाले ने
मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। और आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की, चाँद और सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब वो औरत अपने माल को लेकर अपने शौहर के पास पहुंची है, शौहर ने देखा तो बेसाख्ता पुकार के कहा, जब नबी के गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बात है, आखिरी बात यही कही दूसरा पे जाऊं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मेरे मुस्तफा की बारगाह में आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, बारगाह समदियत में मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपके दीन का इल्म अता फरमाकर मुझे फकीह और आलिम बना दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास करीब आ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास करीब होते हैं, मेरे मुस्तफा जान रहमत अपने सीने से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को लगाते हैं। उसकी क्या शान होगी जो मुस्तफा जान रहमत के सीने से लगा हो। उसके बाद मेरे मुस्तफा अपने हाथ को रब की बारगाह में बुलंद करते हैं और दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा फक़्हिहु फिद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लमहुल किताब वल हिकमा। हे मेरे परवरदिगार, मेरे इस सहाबी को दीन की समझ अता फरमा और मेरे इस गुलाम को किताब और हिकमत का आलिम बना दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों कुर्बान हो जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के मुक़द्दर पर उनके लिए नबी रहमत ने दुआ मांगी है, जिनकी दुआ कभी खाली जाती ही नहीं है, बल्कि जैसे ही मेरे मुस्तफा ने दुआ के लिए हाथ उठाए होंगे, फौरन परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमीर को हुक्म दिया होगा, जिब्रील जल्दी करो, जन्नत से दस्त ले जाकर मेरे मुस्तफा की दुआ को बाइज्जत तेरी बारगाह में पेश करो, ताकि मैं मुस्तफा की दुआ पर कबूलियत की मुहर लगाऊं और तमाम नूरी मखलूक को यह पता चल जाए कि मुस्तफा की दुआ शर्फ़े कबूलियत को पहुंच चुकी है। आला हज़रत कहते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इलाही आलमीन यहाँ जितने लोग हाजिर आए सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए।